الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں و برکتوں اور چھٹکاروں کے ساتھ، رب کریم کی پکڑ اور دھکڑ سے چھٹکاروں کے ساتھ آ پہنچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی کما حقہ ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس ماہ مبارک کی رحمت سے اس وبا کو دور فرمائے، اس ماہ مبارک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور جس طرح عشرہ اخیرہ جہنم سے خلاصی کا سبب اور ذریعہ ہے، دنیا میں بسنے والے انسانوں کو پھیلے ہوئے وائرس سے چھٹکارا اور نجات دے دے. میں اور آپ کافی عرصے سے گھروں میں بند ہے. مختلف باتیں سامنے آئی جب سے کورونا کا نام سنا. آپ نے اور ہم سب نے پڑھی اور سنی ہوگی. چاہے یہ کوئی خدائی وائرس ہو یا پھر انسان نما انسانوں کے لباس میں چھپے ہوئے درندوں اور ظالموں کی طرف سے، جو انسان کش ہے، ان کی طرف سے باقاعدہ کوئی منظم سازش ہو، اس تحقیق میں پڑھنے کے بجائے ہم احتیاط اور تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے رجوع اللہ کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، استغفار کرے. ایک جامع دعا ہے حدیث میں، 3 مرتبہ صبح میں اور 3 مرتبہ شام میں اسے پڑھنے کو کہا گیا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. کتنی جامع دعا ہے. ابھی جو باتیں آپ نے سنی کہ یہ وبا اور وائرس سماوی ہو یا ارضی ہے، یہ تحقیق اور ریسرچ ابھی نہیں ہوا ہے. مختلف لوگ مختلف طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس دعا کی جامعیت کا اندازہ لگائیے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم اس اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں جس اللہ کے نام کے ساتھ آسمانی اور زمینی کوئی چیز ذرہ برابر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اسی طرح اس زمانے میں، یعنی اسے وبا کے زمانے میں، الاکثار بالاستغفار کی بھی تلقین کی جاتی. استغفار کی کثرت کیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک، یا خالص استغفر اللہ پڑھیے. اور اس ماہ مبارک کی اب جس طرح قدردانی کرنی چاہیے ویسے قدردانی کیجیے. روزہ عام رمضانوں میں بہت سارے اعذار کی وجہ سے، شرعی عذروں کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا تھا.
سفر کا عذر، تو وہ تو اس لاک ڈاؤن میں ہے ہی نہیں۔ کوئی ایسا مرض اور بیماری ہے جو روزے سے رکاوٹ بنتا ہے، جس میں افطار کی اجازت ملتی ہے، اگر ایسی بیماری ہے تو الگ بات ہے، ورنہ بالغ مرد اور عورت بلا عذر شرعی روزہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ ایک فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ بارہا سنتے ہیں، حضرت شیخ نے فضائل میں بھی ذکر کی ہے، حضرت سلمان فارسی کی روایت سے فضائل رمضان کو شروع کر کے، کہ ہلاک ہونے کی بد دعا کی، اور تیسرے نمبر پر جس آدمی کا تذکرہ کیا گیا وہ کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پاوے اور اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا مستحق ہونے سے بچائے اور اپنی مغفرت اور بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے زیادہ سے زیادہ، ماہ مبارک کو قرآن کریم سے خاص مناسبت اور تعلق ہے۔ اب یہ پرانا المیہ ہے قوم کا، افراط و تفرید کا شکار ہوتی ہے قوم۔ ابھی کچھ مسائل ایسے کھڑے ہوئے تھے جن میں رجوع اللہ کے ساتھ ساتھ تدابیر کی ضرورت تھی، تو وہاں تدابیر کو یکسر چھوڑ دیا گیا تھا، اور ساری تلقین اور زور جو دیا جاتا تھا وہ دیا جاتا تھا رجوع اللہ پر۔ اس وبا کے زمانے میں احتیاطی تدابیر پر اتنا زور دیا جا رہا ہے، گویا بعض مرتبہ یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ بیماری بذات متعدی ہے، حالانکہ یہ نہیں، بعض امراض کو من جانب اللہ تعدی کی صلاحیت دی جاتی ہے۔ جو احادیث ہے اس سلسلے میں، ان میں تطبیق کے بعد یہی فیصلہ کیا جاتا ہے، اسی طرح تطبیق دی جاتی ہے کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد، اور لا عدوى ولا طیرہ الی آخر الحدیث، ان دونوں حدیثوں میں۔ اب دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ شریعت نے جو دین اور ایمان ہمیں دیا ہے، اس کی حفاظت بھی ایک مومن ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی، اس زندگی کو صحیح استعمال کرنا اور بذات خود ہلاکت میں نہ ڈالنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری، جس کو فقہی اصطلاح میں حفظ نفس اور حفظ دین، شرعی رہنمائی یہ ہے اس سلسلے میں، جہاں تک ممکن ہو تو دین اور نفس، جان، دونوں کی حفاظت کی جائے گی، دونوں کی حفاظت ممکن ہو۔ اگر دینی امور کو انجام دیا جا سکتا ہے اپنے بچاؤ کے ساتھ، تو دونوں کو ترجیح دی جائے گی، دونوں پر عمل کیا جائے گا، اور کہیں ٹکراؤ پیدا ہو جائے اور شکل یہ بن جائے کہ بندہ ایمان بچا سکتا ہے تو جان چلی جاتی ہے، اور جان بچائے گا تو ایمان چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ایمان بچانے کو ترجیح دی جائے گی۔ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح کی احتیاط کرنے چاہیے کیجیے، اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ، بیماری کو بھی ذات متعدی اللہ کے واسطے نہ سمجھو۔ اللہ چاہے تو گھروں میں بیٹھے ہوئے کو بھی یہ وائرس آ سکتا ہے۔ احتیاط بندے کے ہاتھ میں، ہم نے آپ کے سامنے اسی لیے اصول بیان کر دیا، شرعی اصول اور ہدایت اور رہنمائی یہی ہے۔ احتیاط کیجیے، علاج کیجیے، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن شافی اللہ ہی کو سمجھیے، مرض اور شفا اللہ کے قبضے قدرت میں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب
اسی اصول کے پیش نظر روزے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو بتلا دیا گیا۔ نمازیں اور تراویح تو ہم سمجھتے ہیں ایک مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے اپنی جان کی حفاظت اور نفس کی حفاظت کے ساتھ ہر ایک نے اپنے وسعت میں جس قدر ہوگا کچھ نہ کچھ ترتیب بنائی ہوگی۔ اللہ موقع دے تو قرآن ہی سن لے تراویح میں، اور اگر میسر نہ ہو کوئی حافظ اور سورہ تراویح پڑھنی پڑے تو اس پر بھی صبر کرے، اس پر بھی انشاءاللہ اجر ملے گا، اور تمنا کرے کہ اللہ نے اگلا رمضان اگر مقدر میں لکھ رکھا ہے تو اگلے رمضان میں ہم قرآن سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہی چند معروضات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔